اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی دوسری فصل ہے جی عن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی، کچھ بھول ہو گئی تو 2 سجدے کیے، پھر التحیات کو پڑھا، پھر سلام پھیرا، یعنی سجدہ سہو کیا اور سجدہ سہو کرنے کے بعد التحیات پڑھی اور پھر سلام پھیرا۔ یہاں پر اس حدیث پاک میں ایک بات واضح سمجھ لیں کہ ہر بھول پر سجدہ سہو نہیں ہے، ہر بھول پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ وعن المغیرہ بن شعبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الامام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلسوا وإن استوى قائما فلا يجلسوا ويسجد سجد السهو رواه ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام 2 رکعتوں میں کھڑا ہو جائے تو اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ بیٹھے اور سجدہ سہو کے 2 سجدے کر لے۔ اگر کوئی بندہ دوسری رکعت میں اس نے بیٹھنا تھا، ہاں جی، یہ قاعدہ اولا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پہلی اتحیات، اس میں اس نے بیٹھنا تھا لیکن وہ بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا۔ اچھا جی، کھڑا اتنا ہوا کہ اس کے گھٹنے سیدھے نہیں ہوئے، اس کے گھٹنے سیدھے نہیں ہوئے تو وہ بیٹھ جائے، اس کے گھٹنے سیدھے نہیں ہوئے یا مکمل ابھی کھڑا نہیں ہوا تو وہ بیٹھ جائے، آدھا سا اگر وہ کھڑا ہوا ہے، آدھا سا، گھٹنے بھی سیدھے نہیں ہوئے تو وہ پھر بیٹھ جائے۔ بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر قیام سے قریب ہو گیا تو اس طرح کے گھٹنے زمین سے اٹھ گئے ہوں تب بھی نہ لوٹے، مگر اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ خیال رہے کہ اسے لوٹنے میں سجدہ سہو بھی واجب نہ ہوگا، یعنی اگر کسی بندے کے گھٹنے سیدھے نہیں ہوئے، ابھی آدھا سا کھڑا ہوا تھا پھر فوراً بیٹھ گیا تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا، کیونکہ واجب چھوٹا ہی نہیں، وہ واجب تھا بیٹھنا، وہ تو چھوٹا نہیں، تو پھر سجدہ سہو کس بات کا۔ پھر کہتے ہیں جی کہ اگر وہ نہ لوٹا تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس حالت میں لوٹ آیا تو نماز جاتی رہے گی۔ اچھا، اب یہ کس وقت ہوگا کہ اگر کوئی بندہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، سیدھا ہو گیا، اور وہ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد دوبارہ بیٹھا ہے، تو اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ اس نے فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف لوٹا ہے۔ قیام تیسری رکعت میں کھڑا ہونا فرض ہے، اب ایک بندہ فرض چھوڑ کے وہ بیٹھ رہا، واجب کی طرف آ رہا ہے، تو اس کی نماز ختم ہو گئی۔ اگر اس نے عمدن فرض چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا جی، اب یہ جان بوجھ کے ہے، اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا ہے تو پھر نماز اس کی فاسد ہو گئی۔ خیال رہے کہ اگر 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا تو سجدے سے پہلے پہلے لوٹ آنا واجب ہے۔ اب یہ حکم کہاں ہے کہ اگر تیسری رکعت میں وہ کھڑا ہوا ہے تو واپس لوٹے گا تو نماز ختم ہو جائے گی، لیکن اگر 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا، اب وہ جہاں پر بھی رکوع سے پہلے، سجدے سے پہلے پہلے یاد آیا، واپس لوٹا ہے، اب وہ جو واپس لوٹا ہے تیسری رکعت میں تو نماز چلی گئی، 5ویں رکعت سے جب واپس لوٹے گا تو نماز نہیں جائے گی، اس کی نماز اس کی نہیں جائے گی، کیونکہ 5ویں رکعت اس پہ فرض نہیں تھی، قد اخیرہ فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا نہیں؟ 5ویں رکعت، 5 رکعتوں والی تو کوئی نماز ہے ہی نہیں، یا ہے؟ نہیں ہے نا، 5 رکعتوں والی۔ فجر کی کتنی رکعتیں؟ 2۔ ظہر کی کتنی ہیں؟ 4۔ عصر کی اور مغرب کی، عشاء کی 5 رکعتوں والی نماز ہی کوئی نہیں۔ نوافل میں بھی کوئی نہیں، نوافل میں بھی کوئی 5 رکعتوں والی نفل کوئی نہیں۔ تو اب وہ جو 5ویں رکعت پہ کھڑا ہوا ہے وہ بھول سے کھڑا ہوا ہے، فرض اس کا چھوٹ رہا تھا، اب وہ کیا کریں، وہاں سے واپس لوٹیں۔ اگر 5ویں رکعت پوری ہو گئی،
اب وہ کیا کرے، ایک رکعت اور پڑھے، پھر آخر میں سجدہ صاف کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔